اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے کیوں پیسے بڑھائے؟ آپ نے 350 بلین کی انڈسٹری کے اوپر کویسچن مارک لگا دیا۔ اور ایک اور میرا آج آپ نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ سلمان شہباز سہولت کار ہیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو مل کے وہ فائدہ اٹھاتے رہے۔ میں آج آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے قوم کو بھی، اور ان لوگوں کا جھوٹ ان کے منہ پر مارنا چاہتا ہوں کہ اس انڈسٹری کے اندر شہباز شریف، نواز شریف، شریف فیملی ساری کا شیئر 1% سے بھی کم ہے۔ اس 350 بلین کی جو انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں شریف خاندان کا شیئر 1% سے بھی کم ہے۔ اور جو سبسڈیز یہ کہتے ہیں نا، جو سبسڈی دی گئی اس حکومت کے دور میں، اس میں 1 پیسے کی سبسڈی شریف خاندان کو نہیں ملی۔ اور پچھلے 5 سال کی بات کرتے ہو تو پچھلے 5 سال کے اندر پہلے 10 کیا، پہلے 15 ایکسپورٹرز کے اندر بھی، سبسڈی لینے والوں کے اندر بھی شریف خاندان کا جو ہے نام نہیں آتا۔ تو جو پہلے 10 یا پہلے 15 لوگ جو انڈسٹری کے لیتے رہے، آپ ان کو تو بھول جاتے ہیں، اور آپ کو جن کا شیئر 1% سے بھی کم ہے، جو پہلے 15 کے اندر بھی نہیں آتے یہ سبسڈی لینے والے، آپ ان کا بار بار ذکر کر کے قوم کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو۔ قوم بیوقوف نہیں بنے گی، قوم تم سے حساب لے گی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، قوم بیوقوف نہیں بنے گی، قوم تم سے حساب لے گی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جھوٹ بولنے کا، آپ نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو سلمان شہباز ان کے ساتھ بیٹھ کے سہولت کار کا جو ہے کردار ادا کرتے رہے۔ جھوٹے شخص، جھوٹے انسان، ایک ریکارڈ کے اوپر بڑے ریکارڈ لے کر پھرتے ہو نا، فائلیں گھماتے ہو۔ ایک میٹنگ بتا دو جو سلمان شہباز نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ اس پہ کی ہو، ایک ڈاکومنٹ دکھا دو، ایک ٹیلی فون کا ریکارڈ دکھا دو جو اس قسم کی کوئی گفتگو بھی ہوئی ہو۔ پاکستانی قوم کو چونا لگانے والوں، پاکستان کو تاریخ کی بدترین معاشی طور پر بدحالی کا شکار کرنے والوں، پاکستان کے غریب پر 2 وقت کی روٹی تنگ کرنے والوں، پاکستانیوں سے جھوٹ بولنا بند کر دو۔ آج قوم تم سے حساب مانگتی ہے کہ شوگر جو چینی کے اوپر جو کمیشن بنا تھا، وہ بنا تھا 55 سے 95 روپے جانے پر، اور جو ایف آئی اے کی پہلی رپورٹ آئی تھی اس میں تو شریف فیملی کا ذکر ہی نہیں تھا۔ اور تبھی دوسری رپورٹ جب آ گئی تو کیا اس رپورٹ آنے کے بعد چینی سستی ملنا شروع ہو گئی؟ کیا چینی 55 روپے کی ہو گئی؟ بازاروں میں جاؤ، آج بھی چینی 85 اور 87 روپے کی ہے۔ تو اس حکومت کی تو رٹ ہی نہیں ہے۔ ایف آئی اے کی رپورٹ آنے کے بعد بھی آج بھی چینی بازاروں کے اندر 85، 87، 88 کی مل رہی ہے۔ تو تمہاری رٹ کہاں پر ہے؟ تمہاری حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ اور اس چینی کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار، دوائیوں کے اندر جس طرح دوائیوں میں اضافے کا ذمہ دار، یوریا کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار، ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار وہ نتھیا گلی میں بیٹھ کر چین کی بانسری بجانے والا پاکستانی نیرو عمران خان ہے۔ آج ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اتنا بڑا ٹیکا لگانے پر عمران خان فی الفور استعفیٰ دے، کمیشن کے سامنے پیش ہو اور سچ قوم کے سامنے رکھا جائے۔ آپ کا جھوٹ اب نہیں چلے گا۔ بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے اور حکومت پر تنقید کی ہے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کی جانب سے۔